ستارہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ حرفن مولا تھی۔ ہر کسی کی نظر جب اس پر جاتی تو رک جاتی، مگر اس کی نظریں صرف کتابوں پر رکی رہتی۔ کشف اس سے ریاضی پڑھنے کے لیے آئی تو اس کا بھائی آفتاب اس کے ساتھ تھا۔ آفتاب BA کر چکا تھا اور ستارہ اور کشف نے پڑھنا شروع کیا تو کشف نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، یار میرا بھائی، اس کو کوئی کام نہیں ہے، وہ تو امی نے میرے سر پر سوار کر دیا، خود تو مر مر کر پاس ہوا اور مجھے ایسے لیکچر دیتا ہے جیسے خود نے میٹرک میں کوئی بڑی اچھی پوزیشن لی ہو۔ ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ادا کرو کوئی تم کو مشورہ دینے والا ہے۔ کشف نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ایسا مشورہ دینے والا اگر تم کو ملتا تو پوچھتی، اب بھی گلی کے نکڑ پر کھڑا لڑکیاں دیکھ رہا ہوگا۔ تم ہر چیز کو منفی انداز میں نہ سوچا کرو، یہ بھی ممکن ہے وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا نہ ہو۔ چلو اپنا سوال دیکھو، 3 بار کر چکے ہیں، سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اتنے میں اچانک سے بیل بجی تو کشف نے کہا، چلو نا ستارہ دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ ستارہ نے کہا، ابو ہیں، دیکھ لیں گے۔ چھت سے جھانکنا ویسے بھی اچھی بات نہیں۔ کشف نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر بات میں اچھا برا نہیں دیکھا کرتے، چلو نا دیکھیں۔ ستارہ نہ چاہتے ہوئے بھی کشف کے اٹھنے پر اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ آفتاب نیچے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ ستارہ نے کشف کی طرف دیکھا۔ یہی میرا بڑا بھائی ہے۔ ستارہ مسکرائی۔ آفتاب نے اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ستارہ پیچھے ہو گئی، مگر آفتاب کا منہ اٹھا کا اٹھا رہ گیا۔ ستارہ کے ابو نے دروازہ کھولا تو آفتاب نے کشف کے بھائی کے طور پر اپنا تعارف کروایا۔ ستارہ کے ابو نے آواز دی تو بے اختیار آفتاب نے اوپر دیکھا اور دل میں ستارہ کہا۔ اتنے میں ستارہ اور کشف نیچے آ گئیں۔ کشف اور ستارہ کے امتحان ہونے والے تھے۔ کشف اس لیے تیاری کے لیے ستارہ کے گھر آئی تھی اور امتحان کے لیے چھٹیاں مل گئی تھیں۔ ستارہ ہر سال پوزیشن لیا کرتی تھی، اس سال اس کی خواہش تھی کہ وہ اچھی پوزیشن لے۔ آفتاب نے کشف سے کہا، تم اور تمہاری دوست چھت سے کیوں جھانک رہی تھی؟ تم یہاں پڑھنے آتی ہو یا جھانکا تاکی کرنے کے لیے؟ کشف خاموش تھی۔ ویسے تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھی؟ آفتاب نے کریدتے ہوئے کے انداز میں پوچھا۔ کشف نے جواب دیا، جو اپنے بھائی کو بہت اچھی طرح واقف تھی۔ مسکراتی ہوئی بولی، یہاں آپ کی دال نہیں گلے گی بھائی، ستارہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی، تو آپ کیا چیز ہیں؟ آفتاب کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی۔ وہ چھٹپٹاتے ہوئے کہا، میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں۔ ویسے جو لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ کر ہنسا کرتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کشف آفتاب کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ آفتاب نے گھر آتے ہی کہا، امی یہ ہر روز جاتی ہے اپنی دوست کے ستارہ کے گھر، وہ تو نہیں آتی، اسے کہیں بس کرے۔ اس کی دوست چھت سے جھانک رہی تھی، مجھے دیکھ کر اس کی دوست ہنس رہی تھی۔ آفتاب کی امی نے فوراً کہا، تم وہاں پڑھنے جاتی ہو یا چھت سے جھانکنے کے لیے؟ کشف نے صفائی میں کچھ بولنا چاہا مگر آفتاب نے پھر لقمہ دیا۔ امی مجھے نہیں لگتا وہاں پڑھتی ہوگی، اس کی جس طرح مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی مجھے تو لگتا ہے وہاں یہ وقت گزارنے جاتی ہے۔ اگر اس کو پڑھنا ہے تو اسے کہیں کہ ستارہ کو یہاں بلا لیا کرے اور پھر آپ ان پر نظر بھی رکھ سکیں گی۔ آفتاب نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ کشف نے غصے سے کہا، وہ یہاں کیوں آئے گی؟ آفتاب نے کہا، تم وہاں جس لیے جاتی ہو وہ بھی اس لیے یہاں آئے گی۔ کشف نے کہا، تمہاری یہ خواہش اس جنم میں تو پوری ہونے سے رہی، سوال مجھے اس سے سمجھنے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کے پاس جاتی ہوں، اس کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر کشف کی ماں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، ستارہ تو بہت ہی لائق اور ہے، اس کی پچھلی بار بھی پوزیشن آئی تھی۔ آفتاب نے کہا، اچھا امی دیکھ لیں۔ وہاں سے جاتے ہی وہ بیڈ پر اوندا گر گیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، واہ یار کیا لڑکی ہے ستارہ، واقعی ستارہ ہے، کاش میری اس سے ایک بار بات ہو جائے۔ مجھے دیکھ کر ہنسی ہے تو بات تو ہو سکتی ہے، مجھے دیکھ کر مگر پیچھے کیوں ہو گئی؟ مگر چلو کوئی بات نہیں۔
کشف کو چھوڑنے کے لیے آفتاب تیار ہو رہا تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر کشف دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ آفتاب کس چکر میں وہ جانتی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ دروازہ پر گھنٹی بجی تو ستارہ کے ابو نے دروازہ کھولا۔ کشف اندر چلی گئی۔ آفتاب دروازے پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی چھت کو۔ ستارہ کو دیکھتے ہی کشف نے کہا، کل تمہیں دیکھ کر میرا بھائی پاگل ہو گیا۔ وہ جو صرف جمعے کے دن ہی نہاتا تھا، آج نہا کر پرفیوم لگا کر آیا ہے کہ تم پھر اسے دیکھو۔ ستارہ نے غصے سے کشف کو دیکھا اور بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ بھی بولتی ہو۔ کشف نے التجائی انداز میں کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تو تمہیں وہ بتا رہی ہوں جو ہوا۔ ستارہ نے پھر غصے سے کہا، دیکھو کشف، دوستی اپنی جگہ، امتحان کو 12 دن رہتے ہیں۔ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو تم یہاں آیا کرو، فضول باتوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تم کو پتہ ہے اچھی طرح مجھے ان باتوں سے ذرا بھی مطلب نہیں۔ ابو نے کہا ہے میری اچھی پوزیشن آئے گی تو وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ کشف نے نظر نیچی کرتے ہوئے کہا، سوری یار میں تو وہ۔ ستارہ نے پھر اس کی طرف دیکھا، تم میری اکلوتی دوست ہو، میں چاہتی ہوں ہم دونوں کالج میں بھی ساتھ ہوں، اس لیے اچھی سے امتحان کی تیاری کرو۔ تم ضرورت سے زیادہ اپنے بھائی پر نظر رکھتی ہو۔ کشف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ تم برا نہیں ماننا پلیز۔ پیپر ختم ہو چکے تھے۔ ستارہ نے پورے شہر میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، جبکہ کشف ایک پیپر میں رہ گئی تھی۔ اس نے مزید نہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ کبھی کبھار ستارہ سے ملنے اس کے گھر جاتی۔ ستارہ کے فرسٹ ایئر کے پیپر ہو رہے تھے۔ کشف کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ستارہ کو دعوت دینے آئی تو ستارہ نے تاریخ دیکھی تو کہا، میں ضرور آؤں گی۔ شادی کے خیمے میں ستارہ اپنی امی کے ساتھ آئی۔ مہندی کے دن خوب رونق تھی۔ ستارہ کشف کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کشف کے سب مہمان ستارہ کو دیکھتے ہی کہتی، دلہن کی سہیلی تو دلہن سے بھی پیاری ہے۔ ستارہ کی امی نے ستارہ سے دھیرے سے کہا، ان لوگوں نے پانی کہاں رکھا ہے؟ ستارہ نے سوچا کیوں نہ امی کو کچن سے پانی لا دے۔ وہ پانی لینے کچن میں جا رہی تھی، اتنے میں سامنے سے آفتاب کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ پورے صحن میں کرسیاں تھیں، عورتیں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھیں۔ ستارہ نے فوراً اطراف کا جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے طرف متوجہ نہیں تھا سوائے آفتاب کے۔ ستارہ نے کہا، بھائی راستہ دیں۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، راستہ دیں۔ ستارہ نے کہا، جی کیا مطلب؟ آفتاب نے آگے بڑھ کر اس کی چوڑیوں والی کلائی پکڑ کر کہا، دل میں آنے کا راستہ۔ ستارہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آفتاب نے فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ جا چکا تو ستارہ کی جان میں جان آئی۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے اپنی امی کے پاس واپس لوٹ آئی اور دھیمی آواز میں کہا، امی گھر چلتے ہیں۔ وہ کشف سے ملے بغیر ہی امی کو لے کر گھر آ گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے تمام رات اسے نیند نہیں آئی۔ دل ہی دل میں اس کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسے ایک تھپڑ مار دینا چاہیے تھا۔ دیر تک سوچتے ہوئے سو گئی۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزرے تھے۔ ایک دن جب ستارہ کالج سے واپس آئی تو آفتاب کے والد والدہ اس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امی سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے غصے سے کہا، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ تمہیں تو سب پتہ ہے۔ ستارہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ لوگ کچھ دیر کے بعد جا چکے۔ ستارہ نے اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے تلخ لہجے میں کہا، اسی دن کے لیے کالج بھیجا تھا، تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ کیسی شرم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے ابو کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ستارہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار کر کہا، تم
نے کیا کیا؟ اب یہ ہم بتائیں، آفتاب کے ساتھ بھاگ جانے کے لیے تیار ہو تم؟ ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ لوگ رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر آفتاب نے کہا ہے کہ اگر تم لوگوں کی شادی 2 ماہ کے اندر نہ کی تو کورٹ میں جا کر شادی کرو گی۔ تمہاری اس سے شادی تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، تم جاؤ کورٹ میں۔ ستارہ اپنے والد، اپنے ماں باپ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، مگر ابو تو نہیں پسند کرتے، میری تو کبھی اس سے بات تک نہیں ہوئی۔ اس کے باپ نے ایک زوردار تماچا مار کر کہا، تم نے اب جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے، یہ مکاری اس نے سکھائی ہے تمہیں۔ ستارہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، آپ لوگ میرا اعتبار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے ابو نے اپنا موبائل اس کو تھما کر کہا، دیکھو یہ جو بات نہیں کی تم نے، اس سے مہندی کے دن آفتاب کے سامنے کھڑے ہونے کا، بات کرنے کا، مسکرانے کا، کلائی پکڑنے کا، ہر ایک چیز کا مقصد تھا۔ ویڈیو میں ستارہ کے ہونٹ تو بات کے لیے حرکت کر رہے تھے، مگر اس نے کیا کہا ریکارڈ میں نہیں تھا۔ ریکارڈ میں تو فقط آفتاب کو دیکھتے ہی اس کا اعتراف کا جائزہ لینا، آفتاب کا مسکرانا، اس کا کچھ کہنا، آفتاب کا مسکرا کر آفتاب کی کلائی پکڑنا، پھر اس کا کچھ کہنا اور آفتاب کا کلائی چھوڑ دینا تھا۔ آفتاب کے والدین نے ویڈیو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آج کل کے بچے اپنے خود فیصلے کر لیتے ہیں۔ ستارہ سکتے کی حالت میں ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ابو کمرے سے جا چکے تھے۔ امی، ستارہ نے اپنی امی کے کاندھے پر پکڑ کر کہا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں امی، یہ سب اس کی سازش ہے، مجھے اس مکار سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ستارہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی امی نے روتی ہوئی ستارہ کو کمرے میں چھوڑا اور خود اس کے ابو کے پاس کمرے میں چلی گئی۔ ستارہ تو کہتی ہے کہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ستارہ کے ابو نے کہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سچائی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ستارہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس کے ابو نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، جاؤ تم ستارہ کو بلا کر لاؤ۔ ستارہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ اس کے ابو اس کے سر پر کھڑے تھے۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ستارہ نے دھیمی آواز میں کہا، ابو، مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ میں کشف کی شادی پر چلی گئی۔ امی نے مجھ سے پانی مانگا، میں کچن میں جانے لگی تو سامنے سے وہ منحوس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر اس نے راستہ مانگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی سے ویڈیو بنوا رہا ہے۔ ستارہ کے ابو نے کچھ سوچ کر کہا، سوچ لو ستارہ، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ تمہاری اور اس کی شادی کروا دیں۔ ستارہ نے روتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، میں اس پر نالت بھیجتی ہوں۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو میں اس کا کیا حشر کرواتا ہوں، پولیس کی پٹائی لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، تم پھر سوچ لو۔ ستارہ نے روتے ہوئے کہا، ابو میرا اعتبار کریں، میرا کسی سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ستارہ کے ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ستارہ کے ابو نے آفتاب کی تھانے میں رپورٹ درج کروائی اور ویڈیو بھی دکھائی۔ ان کی جان پہچان نے ان کا کام آسان کر دیا۔ آفتاب کو 2 دن لاک اپ میں رکھا گیا۔ خوب اچھی پٹائی ہوئی۔ جب لاک اپ سے نکلا تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی، کسی لڑکی کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ آفتاب کے جن دوستوں کے ساتھ مل کر وہ لڑکیوں پر آوازیں کستا تھا اور بیہودہ باتیں کر کے مزے لیتا تھا، جب وہ اس سے ملنے آئے تو اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ دوبارہ ملانے کے لیے کہا۔ پولیس کی 2 دن کی مار سے ساری مردانگی نکل گئی۔ آفتاب کے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے کچھ گناہ ہمیں پاک کرنے کے لیے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ آفتاب پر پولیس کی مار کا جو اثر ہوا
تھا اکثر نوجوانوں کو سزا دی جائے تو ان پر الٹا اثر بھی ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ گناہ کرنے والے سے زیادہ توبہ کرنے والے گناہ گار پر تنقید کرتے ہیں۔ آفتاب نے پولیس کی مار کے بعد جب ستارے کے ابو سے جا کر معافی مانگی اور اپنے بدل جانے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے زوردار تماچا منہ پر مارا اور بولے، برخودار، اب کوئی نئی ویڈیو بنانے آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے وہاں اور آنکھوں میں آنسو لیے واپس آ گیا۔